کثیرا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے انسانوں، تمہیں مال دولت دنیا کے ان تمام مال و اسباب کی طلب نے، اس کی حصول کی جو تمہارے اندر خواہش ہے، اس مقابلے نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ ایسا غافل کیا کہ تم لوگ قبروں میں جا پہنچے۔ مختصر سا 2 آیات میں پیغام کہ تمہیں مال کی طلب نے، کثرت مال کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا، اور ایسا ہلاک کیا کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ پھر قرآن فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی کھیل تماشا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک اور مقام پر فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا؟ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لفظ تکاثر جو ہے، اگر اس کو دیکھا اور سمجھا جائے، ایسی مال و دولت کی زیادتی کی طلب، اس کی خواہش اور اس کے لیے مقابلہ کرنا، ایسی چیز کو تکاثر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تکاثر ہے، قرآن کریم نے اس کا انجام بیان کیا کہ یہ پھر تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا، کیونکہ تم قبروں میں جا پہنچو گے۔ اب یہاں مفسرین نے 2 باتیں بیان کی کہ دنیا کے مال کو اس لیے طلب کرنا کہ اس دنیا کے مال کے ذریعے سے مقابلہ کیا جائے گا، اس دنیا کے مال کے ذریعے سے دوسرے کو نیچا دکھایا جائے گا، اس دنیا کے مال کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر رعب جمایا جائے گا۔ ایسا مال، ایسی طلب، ایسے مال کے لیے اپنا وقت لگانا، قرآن کریم نے اس کو صحیح نہیں بتایا۔ قرآن نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس لیے دنیا کا مال کما رہا ہے، اس لیے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے محتاجگی نہ رہے، میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کی بھی ضرورت کو پورا کروں، میں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کے بھی کام آؤں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے دنیا کے مال طلب کرنے کے لیے نکلنے کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنا قرار دیا۔ بات کو سمجھیے گا۔ امام منذری نے ایک روایت نقل کی الترغیب والترہیب میں۔ امام منذری فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ صبح مسجد میں بیٹھے ہیں، فجر کی نماز ہو چکی ہے۔ ایسے میں جب دن چڑھتا ہے تو ایک شخص کو بازار جاتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا، تو یوں کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بندہ یہاں بیٹھتا اللہ کے گھر میں۔ اب کون سے وقت جب اللہ کے گھر میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، صبح کی نماز ہو چکی ہے، دن چڑھ چکا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو باتیں ہمارے لیے ایک نہایت اہم آئین اور قانون کا درجہ رکھتی ہیں۔ فرمایا، اگر یہ بازار اس لیے جا رہا ہے کہ مال و دولت کما کر لوگوں پر فخر کر سکے، لوگوں پر اپنا رعب جما سکے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کروا سکے، تو یہ شیطان کے راستے میں۔ اگر یہ بازار اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو محتاجگی نہ ہو، اس کے بیوی بچوں کو محتاجگی نہ ہو، اس کے بہن بھائیوں کو محتاجگی نہ ہو، دوسرے مسلمانوں کو محتاجگی نہ ہو، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔
اب قرآن کی اس آیت کو یوں سمجھیے کہ جو مال و دولت دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنے اڑوس پڑوس والوں پر روب جما سکوں، ان پر برتری حاصل کر سکوں، تو یہ قرآن فرما رہا ہے یہ ہلاکت میں ڈالے گا، اتنا ہلاکت میں ڈالے گا کہ وہ قبروں کو جا دیکھے گا۔ اب جب ایسے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہم نے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ ہم نے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنائے۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ کہیں اولاد کی محبت میں تم اللہ سے دور تو نہیں ہو جاتے، کہیں اولاد کی محبت میں تم اللہ کی نافرمانی کے راستے پر تو نہیں چل پڑتے، کہیں مال کمانے کی غرض میں تم حرام کا راستہ تو نہیں اختیار کرتے، کہیں مال کے حصول کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر تو نہیں لگ پڑے، کہیں مال کے حصول کے لیے تم کوئی لوگوں کی عزت نفس کو تو مجروح نہیں کرتے۔ اب یہ قرآن فرما رہا ہے ایسے میں تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش اور فتنہ ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں پھر اجر عظیم ہے۔ اگر تم اس کے الٹ چلو گے، اس فتنے کو جان لو گے، اس آزمائش کو جان لو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، اور قرآن نے کئی مقامات پر فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے، مکر و فریب کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا وہ پیغام بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم یہاں جاؤ، دنیا میں جا کر اپنا آپ سنبھالو۔ کیوں؟ قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اتارا گیا تو وہاں قرآن کے الفاظ ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سارے نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر ایسا ہوگا کہ میرے پاس سے تمہارے پاس ایک ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے پاس سے ہدایت کا سلسلہ بھی روز اول سے جاری رکھا ہے۔ اب معاملہ اور ضرورت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس ہدایت کو جب تک جانیں گے نہیں تب تک اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اب قرآن اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ ایسے نہ ہو جانا، ایسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو نہیں کوئی بھلا سکتا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں انہوں نے اپنے آپ کو بھلایا، اللہ کو کوئی بھی بھلا نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے کہ یاد رکھو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی مضمون کے حوالے سے قرآن کریم نے دوسرے مقام پر بیان کیا کہ اے محبوب اعلان کر دیجئے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ پھر فرمایا حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والے اور نابینا دونوں برابر ہیں؟ پھر قرآن ایک اور مثال بیان کرتا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ایک ایسا عبد مملوک ہے، غلام نوکر ہے جو کسی شے کا مالک نہیں ہے، کسی شے کا مالک نہیں، کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اور ایک دوسرا وہ ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، دوسرے کو ہم نے اپنے پاس سے مال دیا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، ظاہراً بھی خرچ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے۔ قرآن فرماتا بتاؤ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ تو قرآن نے
بہت واضح طور پر یہ بات بیان کی. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہلاکت کا رستہ ہے، یہ بقا کا رستہ ہے؟ یہ بات جاننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں گے، ہمیں یہ قرآن بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو برتری دی تھی تو کس وجہ سے دی؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بنایا تو اس سے پہلے فرشتے موجود تھے، اس سے پہلے جنات کا وجود تھا. فرشتے اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے تھے. کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا کو تسبیح کی کوئی حاجت تھی کہ کوئی اللہ کو یاد کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سے فرشتہ پیدا ہوا کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا سوائے سجدے کے، رکوع کے، تسبیح کے. جب سے پیدا ہوا اس کی تسبیح میں لگے پڑے. خود فرشتوں نے بھی کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باری تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ تیری بزرگی بیان کرتے ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے خوب فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو برتری دی ہے وہ جاننے کی بنیاد پر دی ہے کہ جب وہ جان لے گا اس بات کو کہ المال والبنون، یہ جو مال اور اولاد ہے یہ دنیا کی زینت ہے، یہ آزمائش بھی ہے. اب آزمائش کب ہوگی اور رحمت کب ہوگی؟ جب ان دونوں چیزوں کو جان لے گا تو پھر اس کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ اس مال کو میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ کیسے بنا سکتا ہوں، اس اولاد کو فتنے سے نکال کر اللہ کی رحمت کا ذریعہ کیسے بنا سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اس کے 3 اعمال کے سوا باقی سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. ان میں ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے یدعو لہ، ان کے لیے دعا کرتی رہے. یہ وہ آپ کا عمل ہے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہے گا. دوسرا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. تیسرا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، 1200 سال 1300 سال ان محدثین کو ہو چکے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کتنا عرصہ ہو چکا. آج پوری دنیا میں لوگ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرنے کو اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم حنفی ہیں. امام شافعی کو کتنا عرصہ ہو گیا، لوگ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں ہم شافعی ہیں. کوئی امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے تو ان کی نسبت سے اپنے آپ کو حنبلی کہلواتا ہے. کوئی امام مالک کو مانتا ہے تو ان کی نسبت سے اپنے آپ کو مالکی کہلواتا ہے. لیکن دوسری طرف دنیا کے بڑے بڑے مالدار رؤساء بھی گزرے، کیا کسی نے اپنے آپ کو کبھی ان کی طرف بھی منسوب کیا؟ کیا کسی نے اپنے آپ کی تعارف جب بتایا تو کہا کہ میرا تعلق اس سے ہے، میرا تعلق فلاں بادشاہ کے قبیلے سے ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. تو جو یہ چاہتا ہے کہ ولد صالح او علم ينتفع به، کہ آج 1200 سال کا عرصہ گزر چکا، 1000 سال کا عرصہ گزر چکا، ان ائمہ محدثین کی کتابیں ہر مدرسے میں پڑھائی جا رہی. قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ائمہ جو مسلمانوں کے ہاں متداول ہے، رائج ہے، صحیح بخاری. اس وقت اس روئے زمین پر جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں ان سب مدارس دینیہ میں امت مسلمہ کے ہاں دورہ حدیث میں بخاری پڑھائی جاتی ہے. کتنے مدارس ہوں گے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا ہر حدیث کے ساتھ نام لیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. امام بخاری رحمہ اللہ کو کتنا ثواب پہنچتا ہوگا. او علم ينتفع به، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ، ان سب ائمہ محدثین کا نام زندہ ہے. او علم ينتفع به.
ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو دنیا میں انسان آیا ہے تو کچھ ایسا کر کے جائے کہ لوگ اس کا نام لیں، اس کو یاد رکھیں، اس سے اپنے آپ کی نسبت جوڑنے میں، اس کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے میں لوگ فخر محسوس کریں۔ ہم سارے مسند احمد بن حنبل پڑھ رہے ہیں عرصہ 10 سال سے کم و بیش۔ ہم سارے امام احمد بن حنبل کا روزانہ ہم جو حدیث پڑھتے ہیں امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے آتی ہے، تو کیا ان کو روزانہ جو ثواب جاتا ہوگا وہ کتنا جاتا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی امام احمد بن حنبل کے ساتھ کسی کا خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی ددیال ننیال سسرال کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم سب کا رشتہ دین کا ہے۔ او علم ينتفع به، ہم بھی کوئی ایسا کام کر کے جائیں، ہم بھی کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ ہمارے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ، کوئی ایسا ذریعہ رہے کہ ہمارا نام زندہ رہے۔ آپ چلے جائیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے بنائے ہوئے قلعے موجود ہیں آج بھی، لیکن وہاں کوئی ان کا نام لینے والا کوئی عقیدت اور محبت سے نہیں جاتا۔ لیکن اللہ والے جتنے بھی ہیں ان سب کا نام کوئی کہیں بھی بیٹھ کر لے تو ادب سے محبت سے لیتا ہے، جتنے بھی اللہ والے۔ تو جن جن کا تعلق اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ ہو جائے گا، تو عارفین ایک بڑا اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، عارفین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ انسان خاکی ہے، یہ دنیا کی شے ہے فنا ہونے والی، لیکن جب یہ فانی اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو باقی رہنے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی تو اسی رب کا نام رہے گا، اسی کی ذات رہے گی۔ تو جو فانی اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ جوڑ دے گا تو وہ باقی اس کے نام کو بھی باقی رکھے گا، وہ باقی اس کے نام کو بھی فانی نہیں ہونے دے گا۔ آپ اس کی سب سے بڑی مثال لے لیجئے، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر جن میں جتنے بھی آگے گئے، ان میں سے سب کا نام آج زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ان سب کا نام زندہ۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا ہلاکت میں ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ آج دنیا مال میں مقابلہ کرتے، بہت سے لوگ کرتے مال میں، اور مال میں مقابلہ ہوتا ہے آپ سارے جانتے ہیں۔ کسی کے ہاں آپ نے کوئی دروازہ دیکھ لیا تو آپ نے کہا میں اس سے اچھا دروازہ بناؤں گا، کسی کے ہاں آپ نے مکان کچھ دیکھ لیا تو آپ نے کہا میں نے اس سے اچھا مکان بنوانا۔ آپ نے جو کسی کے ہاں دیکھا، آپ کے اگر بس میں ہو اور آپ کا بس چلے تو آپ اس سے بہتر بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کہا گیا ہم تو دیوار بھی اگلے سے اونچی بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ والے نے مکان بنایا، اس نے اگر زمین سے اپنے مکان کی کرسی جو ہے وہ 2 فٹ اوپر رکھی ہے تو ہم اس سے 1 فٹ اوپر لے کر جائیں گے، ہم اس سے نیچے نہیں رکھیں گے۔ یہ مقابلہ ہے دنیا کے معاملات کا۔ اور قرآن کریم ارشاد فرماتا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ہم نے یہ ساری دنیا کی چیزوں کو آراستہ کر دیا، ہم نے آراستہ کر دیا۔ نفس کو جو مرغوب چیزیں ہیں، عورتیں ہیں، اولاد ہے، سونے چاندی کی محبت ہے، مال مویشی کی محبت ہے، ان سب محبتوں کے بعد قرآن فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پاس تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس ٹھکانے کو سجانے سنوارنے کے لیے جو کام کرے گا، اور جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جائے نا، یہ آج آپ دیکھ لیں ہماری فطرت کیا ہے۔ ہم نے اسٹیٹس لگایا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کس کس نے دیکھ لیا، کس کس نے دیکھ لیا، میں فلاں جگہ پر گیا ہوں،
کس کس نے دیکھا کہ میں فلاں جگہ پر گیا ہوں، کس کس نے دیکھا کہ میں نے فلاں شے کھائی ہے۔ یہ ہماری فطرت ہے، یہ آپ کے اندر کا جو کم علمی ہے نا، یہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ یہ جو فطرت ہے انسان کی، انسان کو کس طرف لے کر جاتی ہے، پھر وہ اس سے آگے جاتا ہے۔ پھر ریٹنگ کے لیے، ویوز کے لیے آج ہر طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، میرے زیادہ سے زیادہ فالوور ہو جائیں، مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھنے والے بن جائیں۔ لیکن دکھا کیا رہے ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا آپ نے؟ آپ دکھا کیا رہے ہیں؟ آپ اسٹیٹس پر لگا کیا رہے ہیں؟ کسی نے گانے لگائے، اسٹیٹس کا معنی کیا ہے؟ اسٹیٹس کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ کی اوقات ہے؟ آپ گانے لگا کے تو آپ اسٹیٹس پر لگا دیں، آپ نے اپنی اوقات دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق تقسیم کیا ہوا ہے۔ جب وہ اس دوڑ میں جاتا ہے تو پھر یہ دوڑ، یہ ایک پیرامیٹر ایک بتا رہا ہوں، ساری جو دوڑیں ہیں نا مختلف قسم کی، اس میں ایک قسم کی دوڑ یہ ہے، ایک مال کی طلب ہے، میرے پاس مال آ جائے۔ اب دیکھا دیکھی کیا ہوا، ہم نے کہا ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ہمارے پاس فلاں گاڑی ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے۔ یہ ہرس رکتی نہیں ہے۔ اگر آپ اس ہرس کی طلب کو جاننا چاہتے تو اپنے موبائل کو دیکھ لیں۔ آپ میں سے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے جدید سے جدید موبائل کی خواہش نہیں رکھتے۔ موبائل کس چیز کا ذریعہ ہے؟ رابطہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن آنے والے دور میں اس سے آگے کی چیز بن گئی، تو کیا ہم اس کی دوڑ میں نہیں لگ گئے کہ میں نے اس سے اگلا ماڈل لینا، میں نے اس سے بھی اگلا ماڈل لینا، میں نے اس سے بھی اگلا ماڈل لینا؟ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے سمجھائی تھی، لیکن سمجھانے کا انداز اور تھا۔ لو ان اعطی ابن آدم وادیا من ذہب، ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے، اکتفا نہیں کرے گا، اکتفا نہیں کرے گا، کہے گا کاش 2 ہوں۔ لو اوتی ثانیا احب الیہ ثالثا، 2 مل جائیں گی، تمنا کرے گا 3 ہوں وہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت صاف واضح انداز میں فرمایا، اس کے منہ کو، اس ابن آدم کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ یہ امیدوں کا جال ہے، پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، بڑھتا کہیں رکے گا نہیں، کہیں رکے تو کہیں پر بریک نہیں لگے گی، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، یہی دوڑ، یہ دوڑ دنیا کے مال میں نے آپ دیکھیں بچوں کو کہیں کہ یار یہ جوڑا، وہ کہتا میں نے پچھلی بار بھی یہی پہنا تھا، ہے نا ایسا؟ آپ میں ہم سارے گھروں میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمارے گھر والے وہی لباس دھو کر ہمیں دوبارہ دے دے تو ہم کیا کہیں گے؟ ابھی تو اتارا ہے، ابھی کل ہی تو اتارا ہے، یہ ہم نے دوبارہ نہیں پہننا، ہے نا ایسا؟ بولو، ہے نا ایسا؟ کوئی اور دیا جائے، یہ تو میں نے کل پہنا تھا، یا میں نے اس سے پہلے بھی پہنا تھا۔ لیکن کیا کبھی دین کے حوالے سے بھی یہ بات جاگی کہ یار میں اتنا عرصہ ہو گیا، مجھے آج سے 10 سال پہلے جتنا دین آتا تھا آج بھی اتنا ہی آتا، آج سے 20 سال پہلے جتنا میرے پاس دینی علم تھا آج بھی اتنا ہی ہے۔ میں نے کیا سیکھا؟ میں نے کیا نیا سیکھا؟ میں نے کون سا اس میں ترقی کر لی کہ مجھے پہلے 10 آیت آتی تھی، آج مجھے 20 آتی ہیں؟ میں نے اس سے پہلے 112 پڑھا تھا سمجھ کے، آج میں زیادہ پڑھتا ہوں۔ یا میں آج سے 20 سال پہلے اتنا صدقہ کرتا تھا، آج سے 20 سال پہلے میں اللہ کے راستے میں اتنا مال دیتا تھا۔ کوئی ہے کسی کے؟ میں معذرت کے ساتھ، آپ مسجد میں جو لسٹ بنتی ہے نا، جو ہمارے پاس آتی ہے جی ماہانہ جو زر تعاون کرتے ہیں، وہ آج سے 6 سال پہلے بھی وہ 100 روپیہ 200 روپیہ 1000 روپیہ دے رہے تھے، 6 سال بعد بھی وہ 1000 پر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے،
لیکن اپنا تقابل کیا جائے کہ دین کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دین کے اعتبار سے ہمارا علم کتنا ہے، ہمارا نالج کتنا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے ہم سارے جانتے ہیں فلاں فلاں شے ہونی چاہیے، فلاں فلاں شے یہ ایسی ہے، فلاں شے ایسی ہے، فلاں شے ایسی ہے۔ لیکن اگر دین کے حوالے سے سوال کیا جائے کہ سجدہ سہو کب لازم ہوگا، اس صورت میں سجدہ سہو کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، اس صورت میں زکوٰۃ کتنی بنے گی، ہم ہر بار کہتے ہیں، ہر سال کہتے ہیں، سال میں متعدد بار جب یہ بات ہوتی ہے تب کہتے ہیں کہ جی حق مہر ہی کی بات آئے تو حق مہر کی بات، اب سارے کام جو ہیں وہاں کسی کو دین یاد نہیں آتا، وہاں کوئی نہیں بولے گا کہ یہ کام دین میں ہے۔ آپ جو گانا باندھ لیتے ہیں یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر سوال کیا؟ کبھی آپ نے اپنے کسی عزیز اقارب سے کسی سے پوچھا کہ بھئی ہاتھ میں جو گانا باندھتے ہو کہاں سے آیا؟ اس کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں دین کو معیار بنایا کہ میری پہنچ اتنی ہے کہ میں یہ کام کروں۔ جو بے دین طبقہ ہے نا وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ کیسے؟ روزہ ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تو ہم پر آسانی کی، ایک وقت کا کھانا بچ گیا، اب ہم نے کیا کیا؟ اپنے اوپر پابندی لگا، اپنے اس پابندی کو ہم نے ختم کرتے ہوئے خود اپنے لیے نفس کا دروازہ کھول لیا۔ ہم نے افطاری میں بے تحاشا فضول خرچی کرتے ہوئے چیزیں جو ہیں ان کو فروغ دے دیا۔ اور اس سے آگے چلیں، ہم اتنی عقل رکھنے والی قوم ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ 30 دن یا 29 دن کے بعد عید آنی ہے، لیکن سب نے چاند رات کو ہی مرنا ہے جا کے۔ میں نے سخت الفاظ استعمال کیے، چاند رات کو ہی جانا ہے جا کے دکان پہ خریداری کرنی ہے۔ بھائی اپنے مزاج کو بدلو۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تم یہ تو دیکھو کہ تمہارے ساتھ نسبت کس کی ہے، تم یہ تو دیکھو کہ تمہارے ساتھ نسبت کس کی ہے، کس کا نام تمہارے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور تم بھی ان لوگوں کی طرح۔ ہمارا دین تو ہمیں ان سب چیزوں کا پہلے سے کام کرنے کا، تیاری کرنے کا حکم دیتا، تو ہم تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ہم نے دنیا داری میں ترقی کر لی، دنیا داری میں ہم نے ترقی کی، اپنی چیزوں کو بدلا، اپ ٹو ڈیٹ کیا کہ ہمارے پاس زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ہمارے پاس لباس زمانے جیسا ہونا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ہمارے پاس زمانے جیسی سہولیات ہونی چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ہمارے گھر میں ہر جدید شے موجود ہونی چاہیے۔ لیکن دین کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ دین کے حوالے سے آپ نے کیا کیا کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں 10 سال پہلے میرے پاس ایک کتاب تھی تفسیر کی، 10 سال کے بعد میں نے یہ تفسیر ساری پڑھ لی، اب میرے پاس دوسری ہے، مجھے اس ساری تفسیر کا پتہ ہے تو مشکل بات، لیکن مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے اگر کرنا ہو انسان نے۔ تو ہم وہ دنیا کے اعتبار سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وادی مل جائے تو دوسری مل جائے تو تیسری۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو آپ سوچئے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے مال نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کاروبار نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کر دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری اولاد نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا۔ ابھی اسی ہفتے ہم نے صبح درس میں ایک بات ذکر کی تھی، میں نے ذکر کیا تھا کہ میں انشاءاللہ جمعے میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک دور ایسا بھی مسلمانوں نے دیکھا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم بھی استاد شاگرد ہیں،
ہمارا بھی ایک رشتہ ہے استاد شاگرد کا. کوئی شاگرد بننے کو اپنا فخر محسوس کرتا ہے اور کوئی صرف وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی نسبت کی بات ہے. میں ایک بات ضمن کرتا چلوں، وہ ہم علامہ سلطان صاحب زیدہ مجدور کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے تھے. حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے حاجی فضل کریم نور اللہ مرقدہ، وہ آ کے نا تو استاد صاحب کے پاس بیٹھ گئے. اب صاحبزادے تھے، تو جب استاد صاحب کے پاس بیٹھے تو استاد صاحب نے مذاقاً فرمایا، پیر صاحب سرائکی، اب میں اس طرح کی سرائکی نہیں بول سکتا نا، مجھے اس طرح کے الفاظ بولنے جس طرح استاد صاحب نے فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اب آپ میری کلاس میں بیٹھ گئے ہیں، اب آپ میرے شاگرد بن گئے. اب آپ میری کلاس میں بیٹھ گئے ہیں، اب آپ میرے شاگرد بن گئے. تو استاد شاگرد کا ایک رشتہ ہے، اس رشتے کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی استاذ ہیں امام احمد بن حنبل کے، کیا کمال کے استاد شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے کہ 30 سال ہو گئے میں نے کوئی دعا ایسی نہیں مانگی جس میں نے اپنے استاذ کے لیے دعا نہ مانگی. 30 سال کوئی ایک نماز ایسی نہیں. 30 سال، کتنے؟ 30 سال کوئی ایک نماز ایسی نہیں میں نے جس میں اپنے استاد گرامی کے لیے دعا نہ کی، امام شافعی کے لیے دعا نہ کی. یہ ہم جن کی مسند احمد پڑھ رہے ہیں ان کا واقعہ کہ میں نے اپنے استاذ کے لیے 30 سال کوئی ایسی نماز نہیں جس میں نے اپنے استاذ کے لیے. امام احمد بن حنبل بڑی عبادت کیا کرتے، راتوں کو جاگا کرتے، تہجد پڑھا کرتے. امام احمد بن حنبل کی ایک بیٹی تھی، تو وہ بیٹی سوچتی جس طرح بچے سوچا کرتے ہیں، یہ میرے ابا ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی حدیث ہے نا، 27,000 حدیث امام احمد بن حنبل نے لکھی. ہم آج اپنی زندگی میں وہ پڑھ نہیں سکے، ہم اپنی ساری زندگی میں وہ پڑھ نہیں سکے جنہوں نے وہ ساری جمع کی. اور جمع بھی کیسے؟ ایک ایک کے ہاں جا کر، ایک ایک کے پاس جا کر، پھر اس کی سند کو لکھا. اس دور میں تم نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، وہ سارا لکھا ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے پیغام بھیجا امام احمد کو کہ میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں اور یہاں آپ کے علاقے میں ایک محدث ہے، میں نے ان سے ملنا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹی سے کہا میرے استاذ آ رہے ہیں، خدمت کرنا. واقعہ مختصر یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب اپنے شاگرد کے ہاں پہنچے تو بیٹی نے سنا ہوا تھا میرے ابا جی کے استاذ بہت کم کھاتے ہیں، میرے ابا جی کے استاذ بہت کم کھاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. اب جب گھر پہنچے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا. بیٹی کہتی یہ پہلی بات غلط ثابت ہو گئی. پہلی بات، ہم بدگمان جلدی ہو جاتے ہیں نا، ہم انسان ہیں، ہماری محبت بھی، ہمارا مزاج بھی، ہماری سوچ بھی محدود ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. اب بیٹی نے پانی رکھا تہجد کے لیے کہ اٹھیں گے، ابا جی بھی اٹھیں گے، ان کے استاذ بھی اٹھیں گے. ابا جی اٹھ گئے، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھنے لگے. استاد صاحب اسی طرح چادر لے کر. بیٹی سمجھنے لگی سو رہے ہیں. ساری رات گزر گئی، فجر کا وقت ہو گیا، اذان فجر ہو گئی. ابا جی عبادت میں مصروف ہیں، استاد صاحب لیٹے ہوئے ہیں اسی طرح چادر لے کے. اب فجر پڑھنے چلے گئے. امام شافعی فجر پڑھ کے فوری واپسی آ گئے. امام احمد فجر پڑھ کے بیٹھے رہے، سورج نکلا، پھر اس کے بعد گھر آئے. اب ناشتہ کیا، اس کے بعد پھر گفتگو ہو رہی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے کو پڑھیے گا.
شاگرد بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جو شاگرد استاذ کے طریقے کے اوپر طعن کرے، تنقید کرے، پھر وہ شاگرد نہیں رہ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کیا فرمایا تھا؟ اب میری تمہاری فلا تصاحبنی، اب تم میرے مصاحب نہیں بن سکتے۔ میں نے تمہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ہم جلد باز ہیں۔ بات ساری کی تو امام شافعی رحمہ اللہ، جب امام احمد نے پوچھا کہ رات کیسی گزری، تو امام شافعی نے فرمایا کہ جب عشاء کی نماز پڑھنے گئے تو امام صاحب نے ایک آیت تلاوت کی، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ جو تنگ دست ہو اس کو مہلت دو۔ تم نے اس سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے، تمہیں نظر آتا ہے کہ اس کے پاس مالی وسائل اسباب نہیں ہے، تو اس کو مہلت دو۔ امام صاحب نے یہ آیت پڑھی، میرے ذہن میں مسائل شروع ہو گئے، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ میں بستر پر چادر لے کر لیٹا، میں مسائل کا استنباط کر رہا تھا، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو 108ویں مسئلے پر تھا۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں 108ویں مسئلے پر تھا۔ میں تو رات سویا ہی نہیں۔ بیٹی کیا سوچ رہی تھی؟ سو گئے۔ میں راستے میں قافلے کے ساتھ آیا، مجھے قافلے والوں کا کھانا آمدنی مشکوک لگی تھی، میں نے صرف ایک ایک دو دو لقمے کھاتا رہا تاکہ اپنا زندہ رہ سکوں۔ میں راستے بھر بھوکا تھا۔ جیسے ہی میں ایک عالم دین کے گھر آیا، میں نے کہا یہ اللہ کا دوست ہے، پیٹ بھر کر کھایا جائے۔ تو میں سارے راستے فاقہ کاٹتے ہوئے آیا تھا، جب تمہارے گھر پہنچا تو میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو میرے عزیزوں، ایسا ہم بھی بن جائیں، ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم بھی یہ راستہ اختیار کر لیں کہ ہم نہیں تو ہمارے بچے صحیح، ہماری بچیاں صحیح۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ہم آگے سے آگے جائیں، ہمارے پاس ہر دور کی گاڑی، موبائل، جوتی، کپڑے ہر دور کے مطابق ہونے چاہیے، اس کی سلائی ہر دور کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو دین کے اعتبار سے بھی ہمیں آگے کی طرف نکلنا چاہیے کہ کل تک میں اتنا جانتا تھا، آج میں اتنا جانتا ہوں، اس سے پہلے میں اتنا جانتا تھا۔ آپ اپنے بچے کو بتا سکیں کہ بیٹے کل مجھے آج سے 10 سال پہلے میں صرف 2-3 حدیثیں جانتا تھا، آج سے 10 سال پہلے مجھے صرف قرآن کریم ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، آج میں نے اتنی بار قرآن پڑھ لیا۔ جب آپ اپنے بچے کو بتائیں گے تو بچے کو فخر کے لیے تو نہیں بتاتا، کوئی بھی ترغیب کے لیے بتاتا ہے۔ جب آپ کا بیٹا آپ سے سنے گا میرے ابا جی نے 20 مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، میرے ابا جی نے 5 مرتبہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھ لیا۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ تفسیر کا قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے، تفسیر پڑھی کیسے جاتی ہے۔ بس بیٹی کی شادی کے لیے ہم قرآن تفسیر والا لے ضرور آتے ہیں، لیکن کبھی اس کو کھول کر کسی نے بھی پڑھا نہیں ہوتا کہ اس کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، اس کی تفسیر کو پڑھا کیسے جائے گا، اس کا حاشیہ سائڈ پر ہے، نیچے ہے، سامنے ہے، کیسے ہے، یہ بھی کسی کو علم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے 2 ادارے ہیں، کل ہم ٹرپ لے کر گئے تو وہاں ہمیں آرمی میوزیم میں جو فوجی تھے ان میں سے ایک نے سوال کیا، جی آپ کا ادارہ ہے؟ ہم نے کہا جی ادارہ ہے۔ نام بتایا، اس نے کہا جی آپ ادارے کے لیے صدقہ خیرات لیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، فیس لیتے ہیں۔ صدقہ خیرات فیس لیتے ہیں۔ ہم کیا لیتے ہیں؟ فیس لیتے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ اچھا بڑی بات ہے آپ نے۔ میں کہا ہم نے کبھی آج تک قربانی کی کھالیں اپنے مدرسے کے لیے اکٹھی نہیں کی، کبھی اپنے مدرسے کے بچوں کو صدقہ خیرات مانگنے کے لیے کبھی فطرانہ وغیرہ ہم نے اکٹھا، ہم فیس لیتے ہیں۔ ہم دین صدقہ خیرات لے کر نہیں پڑھاتے، اور نہ ہم بچوں کو ایسا بنانا چاہتے۔ تو بیٹوں کو بیٹیوں کو دین کی تعلیم دے۔ مدارس کے اندر یہ جو مہینہ ہوتا ہے یہ نئے سال کے آغاز کا مہینہ ہوتا ہے، نیا تعلیمی سال یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ نئے تعلیمی سال کا آغاز
شوال المکرم میں ہوتا ہے۔ تو بچوں کو بچیوں کو دین کا زیور دیں، انہیں دین کے زیور سے آراستہ کریں۔ بیٹی کو دین آتا ہوگا تو وہ اپنے ہونے والی نسلوں کو دین پڑھائے گی، ورنہ اب میں وہ آپ کو مسجد میں دکھا نہیں سکتا، معذرت کے ساتھ کوشش کروں گا لیکن وہ دکھاؤں کہ ہمارے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، آپ بھی اس پر جا کے غور کیجئے گا، ذرا سا گھر پر بھی غور کریں، توجہ دیں کہ آپ کا بیٹا بیٹی کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ ہندوؤں والے کارٹون تو نہیں دیکھ رہا، وہ جو غیر مذہبی لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے عقائد تو نہیں پڑھ رہا، کہیں وہ ان کے ہیروز کو تو نہیں جان رہا۔ آپ اپنے جا کے گھر میں اس بات پہ غور کریں، ہمارا پوتا نواسا، ہماری پوتی نواسی کہیں وہ کچھ تو نہیں دیکھ رہی موبائل پر۔ اگر آپ کی بیٹی عالمہ ہوگی، قرآن پڑھی ہوئی ہوگی، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ شام، بھیم، کرن، یہ سارے ہمارے نہیں ہیں۔ آپ کا بیٹا پڑھا ہوگا تو وہ آپ کے اپنے بچے کو یہ چیزیں دیکھنے کبھی نہیں دے گا کہ وہ رام، ہنومان، شام، وہ ان لوگوں کے نام لیتا پھرے اور ان کی کہانیاں پڑھتا رہے، ان کے قصے سنتا رہے، وہ کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں دیں۔ اس لیے دین کا ہونا، دین کا سیکھنا، دین کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امید رکھوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ جس طرح ہمیں دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمیں دین کے اندر بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہم اس کے لیے کوشش کریں گے بھی، کریں گے نا کوشش کہ ہم اس کے لیے بھی کوشش، ہم اس